صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک اور عبادت ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ کا ایک اور حکم ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کا نام صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر، یہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے سال میں ایک مرتبہ، اسی طرح رمضان المبارک جب ختم ہو جائے تو عید الفطر کے دن مال کی ایک خاص مقدار ادا کی جاتی ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ یہ بھی کچھ مخصوص مسلمانوں پر، مخصوص مال کی مقدار رکھنے والے لوگوں پر فرض کیا ہے۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت عظیم عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر اور صدقۃ الفطر کو امت کے مالداروں پر فرض کیا ہے اور اس کے دو مقصد بیان فرمائے۔ صدقۃ الفطر کا پہلا مقصد یہ ہے کہ رمضان کے روزوں میں اور عبادتوں میں جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر کی برکت سے ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے روزے کیسے ہیں، بھوکے پیاسے تو الحمدللہ ہم رہے ہیں، لیکن جن جن گناہوں سے رمضان کے روزوں میں بچنا تھا وہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم کتنا بچے۔ زبان کی کتنی حفاظت ہوئی، آنکھوں کی کتنی حفاظت ہوئی اور کانوں کی کتنی حفاظت ہوئی، اور کیا کیا گناہ ہم سے ہو گئے، کیسی کیسی سوچ ہم نے روزے کی حالت میں اپنے دل و دماغ میں رچائے بسائے رکھی۔ تو یہ جو کمی کوتاہیاں ہو گئی اور روزے میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا اور دوسری عبادتوں میں کچھ کمی کوتاہی ہو گئی، تو صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ان کمی کوتاہیوں کو معاف کر دیتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز میں کچھ بھول چوک ہو جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اس کا تدارک ہو جاتا ہے، اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے روزوں میں جو کچھ بھول چوک ہو جاتی ہے، کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو صدقۃ الفطر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تلافی اور بھرپائی کروا دیتے ہیں۔ تو یہ صدقۃ الفطر ہمارے روزوں کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہے، یہ اس کا پہلا مقصد ہے، اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو غربا ہے، مساکین ہے، غریب لوگ ہیں، ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے اور ان کا بھی عید کا دن، عید الفطر کا دن اچھا گزرے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، اس دن میں کوئی مسلمان غریب بھوکا نہ رہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ اسی لیے عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال میں 5 دن ایسے آتے ہیں جس میں روزہ رکھنا حرام ہے، ان میں سے ایک عید الفطر کا دن ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے۔ پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے اللہ کے حکم پر، تو آج یعنی عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا دعوت کا اور مہمانی کا دن ہوتا ہے کہ کھاؤ پیو، یہ کھانے پینے کا دن ہوتا ہے۔ اس دن روزہ رکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتے، حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے سب مسلمانوں کے لیے۔ اب بہت سے مسلمان غریب ہیں جن کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو حکم دیا کہ تم اپنے مال میں سے ایک مقدار نکالو، اناج کی شکل میں، روپیے پیسے کی شکل میں، اور غریبوں کو، مسکینوں کو پہنچاؤ۔ یہ اللہ کی دعوت تمہارے ہاتھ سے ان کے یہاں دعوت ہو جائے گی۔ تو یہ دو مقصد ہے، اس لیے صدقۃ الفطر بہت اہم عبادت ہے۔ اور کس پر واجب ہوتا ہے یہ صدقۃ الفطر؟ واجب ہے، کس پر واجب ہوتا ہے؟ ہر اس آدمی کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کے پاس عید کے دن میں اپنی ضرورت سے زائد کوئی بھی مال، چاہے روپیہ پیسہ ہو، سونا چاندی ہو، کپڑے کی شکل میں ہو، برتنوں کی شکل میں ہو، یا کسی اور شکل میں ہو، ضرورت سے زائد اتنی مقدار میں مال موجود ہو جو نصاب کو پہنچ جائے،
یعنی ہمارے یہاں 612 گرام چاندی کی قیمت آج کل 25-30 ہزار کے درمیان ہوا کرتی ہے. اتنی مقدار مال جس کسی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد ہے اس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. اس مال کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے. وہ مال سونا چاندی اور تجارت کا ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. عام طور پر ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ یہ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسی پر صدقۃ الفطر بھی فرض ہوتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بہت سے انسان ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی لیکن صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے تو مخصوص مال ہے. سونا چاندی یا روپیے پیسے، آج کل کی زمانے میں روپیے پیسے یا تجارت کا مال، بزنس کے لیے جو مال ہے وہ مال میں ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یا جانور وغیرہ ہے تو، اور اس میں بھی سال جب گزر جائے 1 سال تک وہ مال کی مقدار باقی رہے تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. لیکن صدقۃ الفطر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سونا چاندی ہی ہو یا روپیے پیسے ہی ہو یا تجارت کا مال ہی ہو. یہ ضرورت سے زائد کچھ بھی چیزیں، چاہے گھر میں رکھے ہوئے وہ برتن ہیں جو استعمال میں نہیں آتے، شوکیس میں صرف رکھ چھوڑے ہیں، سال ہر سال سے کبھی استعمال نہیں ہوئے. وہ بڑے بڑے تپیلے ہیں گھر میں رکھے ہوئے جو کبھی استعمال نہیں ہوتے. وہ بیوی جہیز میں بہت سارا سامان لے کر آئی تھی اور وہ کبھی استعمال نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی رکھ چھوڑا ہے. یا ایسے کپڑے ہیں ضرورت سے زائد جس کو پہنتے نہیں ہیں. بیوی کا ویڈنگ ڈریس گھر میں رکھا ہوا تھا 30,000 روپے کا، وہ ایک دن پہنا اس کے بعد کبھی پہننے کی نوبت نہیں آئی. تو اس طرح کی جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، علماء نے بہت ساری چیزوں کو، ٹی وی وغیرہ کو بھی اس میں شامل کیا ہے کہ وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، اس کی قیمت ملاؤ تو اتنی مقدار کو پہنچ جاتی ہے. تو ایسے آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی حرام. تو صدقۃ الفطر ایسے آدمی پر واجب ہوتا ہے عید کے دن ادا کرنا، عید کی نماز سے پہلے. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ عید سے 1-2 دن پہلے ہی دے دے، تاکہ عید کے دن میں ان غربا اور مساکین کے لیے چیزوں کا انتظام کرنا آسان ہو جائے. کتنا دینا ہے؟ تو اس سلسلے میں اصل تو یہ ہے کہ گیہوں سے اگر دینا چاہے تو 2.25 کلو گیہوں ہوتے ہیں. 2.25 کلو گیہوں تقریباً، اس سے کچھ کم ہے لیکن احتیاطاً 2.25 کلو کہتے ہیں. 2.25 کلو گیہوں اگر کوئی اناج کے ذریعے سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اور اس کی قیمت ادا کرنا چاہے تو وہ بھی ادا کر سکتا ہے. یا جو دینا چاہے تو اس کا ڈبل یعنی 3.5 کلو. گیہوں کی مقدار کم ہے، اس کے علاوہ کسی چیز سے دینا چاہے تو اس کی مقدار ڈبل ہے. جو ہے تو 3.5 کلو. کھجور کے ذریعے سے دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتے ہیں 3.5 کلو. یا کشمش جو کالی دراک ہوتی ہے اس کے ذریعے سے دینا چاہے تو وہ بھی 3.5 کلو ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھا جائے تو گیہوں بہت مہنگا ہوا کرتا تھا اور بہت کم پایا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ریگستانی علاقہ ہے، وہاں گیہوں ہوتے نہیں تھے، باہر سے لائے جاتے تھے اور وہاں کے لوگ بہت کم گیہوں کھاتے تھے. روایتوں میں ہے کہ اگر کبھی گیہوں بیچنے کے لیے آ بھی جاتا اور کوئی انسان لیتا تو گھر کے سب لوگ گیہوں کی روٹی نہیں کھاتے تھے. جو بڑا گھر کا سردار اور مرد ہوتا تھا اس کے لیے گیہوں کی روٹی پکتی تھی، باقی سب کے لیے جو کی روٹی پکتی. تو گیہوں بہت اس زمانے میں مہنگا بھی تھا اور کم ملتا تھا، اس لیے گیہوں کی مقدار کم رکھی گئی. اور کھجور تو وہاں کثرت سے ہوتی تھی، کھجور کے باغات سے، اس لیے اس کی مقدار ڈبل ہے 3.5 کلو. جو زیادہ پایا جاتا تھا اور سستا تھا اس لیے 3.5 کلو. اور اسی طرح کشمش جو ہے لال دراک ہے یا کالی دراک ہے وہ 3.5 کلو. لیکن اب معاملہ الٹ گیا، گیہوں سستا ہو گیا اور دوسری چیزیں مہنگی ہو گئی. اب گیہوں کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو اس کی قیمت تو بہت کم بنتی ہے. بعض لوگوں نے 50 روپے 60 70 80 روپے تک نکالا ہے اس کی قیمت کو. اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 50 70 80 روپے میں کیا ہوتا ہے. ہم اپنے گھر میں ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، کئی 100 روپے اس پر خرچ کرتے ہیں، 1000 روپے خرچ کرتے ہیں. اور صدقۃ الفطر جو اتنی بڑی عبادت ہے اس کے ادا کرنے میں بخیلی سے کام لے اور اس سستے والے میں کام نمٹا لے تو یہ چیز مناسب نہیں لگتی. اگرچہ کوئی آدمی ادا کرے گا تو اس کا واجب ادا ہو جائے گا،
اگر غریب آدمی ہے تو وہ گیہوں کی مقدار قیمت کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے مال دیا ہے اور فراوانی دی ہے تو کوشش یہ کرے کہ ہم ذرا اعلیٰ قسم کا صدقۃ الفطر دیں، اس لیے کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس مال کے ذریعے سے جو ہم نکالیں گے ہمارے روزوں کی جو کمی کوتاہیاں وہ دور ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ لہذا اگر آپ کھجور کی مقدار سے نکالیں تو کھجور بھی الگ الگ قیمت کی بازار میں ملتی ہے، تو اس درمیانی قسم کی جو کھجور ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بعض علماء نے اس سال جو اندازہ لگایا ہے 3.5 کلو کی قیمت تو وہ 700 روپے لگایا ہے، یعنی 200 روپے کلو والی کھجور ہے تو 700 روپے ہوں گے۔ اور ذرا بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں کھائی ہے، کلمی کھجور سے روزے افطار کیا، الحمدللہ اس سال سب مسلمانوں نے، ہمارے یہاں بھی اب فراوانی سے ملنے لگی، 500 روپے 600 روپے کلو کی کھجور کھاتے ہیں، تو اس اعتبار سے 3.5 کلو کی قیمت لگائے، یا کشمش کے لگائے تو 1000 سے کچھ زیادہ بنتی ہے۔ بہرحال تو جتنا اللہ نے مال دیا ہے تو اس اعتبار سے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ آدمی کے اور اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد ہے، چھوٹے بچے ہیں، نابالغ بچے، ان کی طرف سے بھی ان کے باپ پر واجب ہے۔ تو گھر میں مان لو کہ باپ خود ہے اور اس کے 3-4 بچے ہیں تو اس کو 4 یا 5 آدمی کی طرف سے نکالنا پڑے گا۔ بیوی خود نکالے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ بھی اپنا مال خرچ کرے، اس کو بھی ثواب کمانا ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے اس کا شوہر ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا۔ باقی اپنی بالغ اولاد ہے اور وہ نصاب کی مالک نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنا یہ بہت اہم کام ہے اس وقت کرنے کا، اور کوشش یہ کریں کہ ایک فقیر کو ایک آدمی کا پورا صدقۃ الفطر دے۔ بہت سے لوگ صدقۃ الفطر کی جو پوری رقم بنتی ہے اس میں سے 10-10 روپئے 50-50 روپئے لوگوں کو دیتے ہیں۔ اب آج کل کے زمانے میں بچے بھی 10 روپئے نہیں لیتے ہیں، اور اس میں اس کے گھر کا کیا ہوگا۔ تو کوشش یہ کرے کہ ایک آدمی کا، مثال کے طور پر آپ کھجور کے ذریعے سے 700 روپئے نکال رہے ہیں تو ایک آدمی کو آپ 700 روپئے دیں گے تو 700 روپئے ایک ایسی مقدار ہے کہ اس سے انسان کے ایک دن کا خرچہ آسانی سے چل جاتا ہے۔ یا کوشش یہ کرے کہ پورے گھر کا صدقۃ الفطر ہے وہ ایک گھر والوں کو دے دیں تو اس میں ان کے کچھ اور بھی خرچے چل جائیں گے کھانے کے علاوہ۔ تو بہرحال اس کی پوری کوشش کرو اور صدقۃ الفطر خوش دلی سے ادا کرے، بادل ناخواستہ نہیں، مجبوراً منہ بنا کے کہ اتنے سب پیسے دینے پڑیں گے، نہیں، خوش دلی سے ادا کرے کہ اس کے ذریعے سے میرا روزہ پاک ہو جائے گا اور غریب کا کام بھی ہو جائے گا، دونوں مقصد اس سے انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلی بات تھی صدقۃ الفطر کے بارے میں، اور کوشش یہ کرے اگر ابھی تک ادا نہیں کیا، ادا کر چکے ہیں تو بہت اچھا الحمدللہ، ادا نہیں کیا ہے تو پہلی فرصت میں اس کی ادائیگی کا اہتمام کرے، اور دل سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرا مال تیرے کسی ایسے بندے تک پہنچا دیجئے جو حقیقت میں مستحق ہو۔ یقین جانیے، تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ آپ اگر یہ دعا کریں گے اللہ سے تو اللہ تعالیٰ آپ کا مال حقیقت میں مستحق آدمی تک پہنچائیں گے، کسی ایسے آدمی تک پہنچائیں گے جو واقعتاً اس کا مستحق تھا۔